नाजरीन, मिस्र का शुमार दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में होता है और यह वाहिद मुल्क है जिसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक से ज्यादा बार आया है। अहले मिस्र के हुस्न जमाल के चर्चे सदियों से मशहूर हैं। मिस्र की सहर अंगेज तारीख मलिका क्लियोपेट्रा के जिक्र के बगैर नामुकम्मल है। नाजरीन, मलिका क्लियोपेट्रा मिस्र की एक ऐसी हसीनो जमील मलिका गुजरी है जिसके लाजवाल हुस्न पर बेशुमार पेंटिंग्स और मुजस्मे तैयार किए जा चुके हैं। वो कई नावलों, अफसानों और कहानियों का मौजू बन चुकी है और उस पर हॉलीवुड समेत दुनिया भर में फिल्में बनाई गई हैं जिनमें उसके किरदार एलिजाबेथ टेलर और सोफिया लॉरेन जैसी हसीनाओं ने अदा किए हैं। नाजरीन, मलिका क्लियोपेट्रा जिसे तारीख ने हुस्न की देवी, बेवफाई की अलामत और जहरीली नागिन जैसे अलकाबात दिए, मगर आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया की पहली सेलिब्रिटी का दर्जा रखने वाली मलिका क्लियोपेट्रा दर हकीकत कौन थी। अपने सगे भाइयों से शादी करने वाली मलिका क्लियोपेट्रा ने खुद को सांप से डसवा कर खुदकुशी क्यों की थी और मलिका क्लियोपेट्रा की जिंदगी के हैरान कुन हकायक पर रोशनी डालेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाजरीन, मलिका क्लियोपेट्रा मिस्र की सल्तनत बतलीमूस की आखिरी मलका थी जिसने सन 51 कबल मसीह से 30 कबल मसीह तक हुक्मरानी की और जिस खानदान से उसका ताल्लुक था यानी बतलीमूस खानदान ने मिस्र पर तकरीबन 300 साल हुक्मरानी की और मिस्र के फिरौनों का ताल्लुक भी उसी बतलीमूस खानदान से था। कदीम मिस्री तारीख में क्लियोपेट्रा नाम की 7 मलकाएं गुजरी हैं जिनमें से सबसे ज्यादा शोहरत 7वीं मलका ने हासिल की जिसकी वजह उसका बेपनाह हुस्न और पुरवकार शख्सियत थी। नाजरीन, क्लियोपेट्रा मिस्र की वो शोहरा आफाक फिरौन मलका थी जिसके होश रुबा हुस्न और कयामत खेज जवानी की वजह से सल्तनत रूम के नामवर जर्नैलों ने खाको खून में रंग कर अजीमुशान सल्तनतों को हमेशा के लिए सफाए हस्ती से मिटा दिया। कुदरत ने उसे दिलकश हुस्न और जादुई शख्सियत से नवाजा था। मौरिखीन के मुताबिक वो हुस्न चाशनी और जहानत के जादुई हथियारों से लेस एक पुरस्रार और अय्यार औरत थी जो सल्तनत रूम पर काबिज होना चाहती थी। नाजरीन, तारीख में फिरौनों के किरदार और रिवायात के मुताले के बाद क्लियोपेट्रा की शख्सियत और अंजाम का तज्जिया कदरे मुख्तलिफ है। नाजरीन, क्लियोपेट्रा की शादी से भी कई कहानियां मंसूब हैं। कदीम मिस्री ममलिकत में तमाम बादशाह खुद को फिरौन कहलाते थे और रिवायात के मुताबिक शहनशाह अपनी सगी बहन से शादी करता था। क्लियोपेट्रा के 2 भाई थे, एक बड़ा और दूसरा छोटा। वो दोनों 13वें और 14वें फिरौन के नाम से जाने जाते हैं। 51 कबल मसीह में बाप के मरने पर क्लियोपेट्रा का बड़ा भाई तख्तनशी हुआ और उसने अपनी 11 साल बहन क्लियोपेट्रा से शादी कर ली। उसकी हलाकत के बाद छोटे भाई ने तख्त ताज संभाला और उसने भी रिवायात के मुताबिक अपनी उसी बहन से शादी की तो क्लियोपेट्रा 18 साल की भरपूर जवान और खावंद सिर्फ 13 साल का नाबालिग बच्चा था। 11 बरस की उम्र में बड़े भाई जैसे भरपूर मर्द के हाथों में जिनसी खिलौना बनकर जुनून का आतिश फिशा बन जाने वाली क्लियोपेट्रा के लिए 11 साल नाबालिग खावंद उसकी फितरी तलब में आग लगाने का मौजब बन गया। एक नाबालिग खावंद की नाअहल रफाकत ने मलिका क्लियोपेट्रा को जिनसी तस्कीन के लिए खूब से खूब मर्द की तलाश में सरगर्दा एक ऐसी जिनसी हवस की पुजारी बनाकर रख दिया जिसने फिर अपनी मौत को गले लगाने तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कमसिन शाह बतलीमूस जो बैक वक्त उसका छोटा भाई भी था और शोहर भी था और उसके इक्तिदार का दौर पुराशोब और उमूर ममलिकत पर गिरफ्त इंतहाई कमजोर थी, मगर क्लियोपेट्रा को हुकूमत के 3रे साल दीगर उमराए सल्तनत के भड़काने पर उसके भाई यानी शोहर ने हुकूमत का कुल्ली इख्तियार अपने हाथ में लेकर जिलावतन कर दिया और यूं वो मिस्र छोड़कर शाम में पनाह लेने पर मजबूर हो गई। नाजरीन, मलिका क्लियोपेट्रा ने शाम जाकर अपनी सल्तनत की वापसी के लिए फौज इकट्ठी की, मगर वो जानती थी कि जब तक उसकी पुश्त पर किसी बड़ी ताकत का हाथ न हो वो मिस्र की हुकूमत वापस हासिल नहीं कर सकती।
اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے اس دور کی سب سے بڑی جنگی قوت روم کے شہنشاہ جولیس سیزر سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کلیوپیٹرا کے مارکائے عشق کا پہلا شکار بھی روم کا وہ شہرائے آفاق حکمران جولیس سیزر تھا، جو پہلے بھی ایک بار اس کے بھائی یعنی شوہر اور اس کی ثالثی کے لیے مصر آیا تھا، مگر اس کے سحر انگیز حسن اور زلفوں کا اسیر ہو کر 2 برس تک مصر میں ہی مقیم رہا تھا۔ کلیوپیٹرا جو حسین ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی شاطر و چالاک بھی تھی، اسے کسی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ جولیس سیزر اس کے حسن کا دلدادہ ہے، اور کلیوپیٹرا کسی بھی صورت جولیس سیزر تک پہنچنا چاہتی تھی تو اس نے ایک ترکیب نکالی۔ اس نے اپنے آپ کو ایک قالین میں لپیٹا اور وہ قالین اپنے خاص آدمی کے ذریعے جولیس سیزر تک پہنچا دیا۔ ایسا عین ممکن تھا کہ جولیس سیزر اس کو پکڑ کر اس کے بھائی کے سپرد کر دیتا اور وہ اس کو قتل کر دیتا، مگر کلیوپیٹرا کو اپنے حسن اور جولیس سیزر کی حسن پرستی پر اتنا اعتماد تھا کہ اس نے اپنا یہ آخری پتہ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ جولیس سیزر کے سامنے قالین کھولا گیا تو اس میں کلیوپیٹرا برآمد ہوئی، تو اس نے کلیوپیٹرا کی طرف دیکھ کر قہقہا لگایا۔ کلیوپیٹرا کی توقع کے عین مطابق جولیس سیزر اس کی زلف کا اسیر ہو گیا اور اس نے کلیوپیٹرا کے بھائی کے مقابلے میں کلیوپیٹرا کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، اس وقت جولیس سیزر مصر میں اپنے حریف پومپائے کے تعاقب میں آیا ہوا تھا۔ اسے ختم کر کے اب وہ روم کا طاقتور ترین شخص بن چکا تھا۔ اسے فوری طور پر روم پہنچ کر وہاں کے معاملات سنبھالنے تھے، مگر اس نے اپنے آپ کو کلیوپیٹرا کی چاہت میں گم کر دیا۔ کلیوپیٹرا نے موقع پا کر اپنے بھائی کو بھی ٹھکانے لگوا دیا۔ اب اس کے راستے میں کوئی دیوار نہ تھی۔ ناظرین، بطلیموس کے فرعون کلیوپیٹرا کے بھائی یعنی شوہر کی ہلاکت پر ملکہ کلیوپیٹرا نے خاندان فرعون شاہی کا تخت و تاج سنبھال کر خدائی کے دعوے دار فرعونوں کی روایات کے مطابق خود کو دیوی کہلوانا شروع کر دیا۔ حکومتی معاملات کے بعد وہ جولیس سیزر کے پاس روم پہنچی اور اس کے دل کی رانی بن گئی۔ اپنے سب سے بڑے حریف جنرل پومپائے کو شکست دینے کے بعد جولیس سیزر نے تخت روم سنبھالا تو ملکہ کلیوپیٹرا اس کی قربت اور دیگر پراسرار عزائم کے لیے روم میں ہی مقیم ہو گئی، اور یوں عملی طور پر مصر سلطنت روم کا ایک صوبہ بن کر رہ گیا۔ ناظرین، اسی دوران روم کے شہنشاہ جولیس سیزر کو اپنے ہی ایک دوست نے قتل کر دیا، تو ملکہ کلیوپیٹرا اس کے منہ بولے بیٹے اور نائب جنرل اینتونی سے تعلقات بنا کر اس کے 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ عجیب بات یہ ہے کہ مارک اینتونی نے بھی خوشی سے ملکہ کلیوپیٹرا کو اپنی دلہن بنا لیا۔ کلیوپیٹرا اور اینتونی کا یہ تعلق کچھ عرصے بعد دونوں کے درمیان جنگ و جدل کے سلسلے کا سبب بنا۔ جنسی ہوس کے لیے مصر سے روم تک بھٹکتی ہوئی ملکہ کلیوپیٹرا کی یہ تیسری اور آخری شادی تھی۔ کلیوپیٹرا میدان جنگ سے فرار ہو کر ایک خفیہ پناہ گاہ میں جا کر چھپ گئی۔ اس دوران اس نے اینتونی کے ایک دشمن سے بھی عشق کرنا چاہا، مگر ناکام رہی۔ ناظرین، نئی آرزوئے ہوس میں بے مرادی کے بعد اس نے اینتونی کے ساتھ بے وفائی کا جو کھیل کھیلا، اس کا نتیجہ صرف اینتونی کی ہی نہیں بلکہ خود اس کی بھی عبرت ناک موت ٹھہرا۔ ناظرین، مورخین کے مطابق اس نے اپنی ایک خادمہ کے ذریعے اینتونی تک یہ افواہ پہنچائی کہ کلیوپیٹرا نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی ہے۔ عشق میں مبتلا اینتونی نے اس افواہ کو حقیقت سمجھا اور تلوار سے اپنا سینہ چاک کر کے خودکشی کر لی، اور پھر اینتونی کی خودکشی کی خبر سننے پر پچھتاوے کی آگ میں جلتی ہوئی کلیوپیٹرا نے خود کو زہریلے مصری کوبرا سانپ سے ڈسوا کر خودکشی کر لی اور تاریخ میں بے وفائی کی علامت بن کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ ناظرین، حسن و خوبصورتی کی شاہکار ملکہ مصر کلیوپیٹرا ہفتم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی موت خود کو سانپ کے ڈسوانے سے ہوئی۔ تاریخ کی کتابوں میں اس سانپ کو مصری کوبرا سانپ کا نام دیا گیا ہے، اور قدیم مصری تہذیب کے آثار میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ کلیوپیٹرا نے خود کو سانپ سے ڈسوایا تھا۔
تاہم حال ہی میں ایک جرمن ماہر تاریخ نے دعویٰ کیا ہے کہ کلیوپیٹرا کی ہلاکت زہر کھانے سے ہوئی تھی، اور یہ امکان کیا جاتا ہے کہ کلیوپیٹرا نے افیون، صنوبر اور ایک زہریلے پودے تاج الملوک کے آمیزے پر مشتمل ایک دوا کھائی، جو اس زمانے میں چند گھنٹوں کے اندر ہلاک کرنے کی ایک جانی پہچانی دوا تھی، جبکہ سانپ کے ڈسنے سے ہلاک ہونے میں کئی دن لگ سکتے ہیں اور اس میں تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یوں مصر کی تاریخ کا ایک باب بند ہو گیا۔ کلیوپیٹرا اپنی ہنگامہ خیز زندگی کی بدولت نہ صرف تاریخ کے صفحات میں زندہ و جاوید ہو گئی، بلکہ کئی مشہور مصنفین نے اسے اپنی تخلیقات کا حصہ بنایا، اور شیکسپیئر جیسے مصنفوں نے ملکہ کلیوپیٹرا کی شخصیت پر ڈرامے لکھے، اور کئی مشہور تخلیق کاروں نے اس پر فلمیں بنائیں، اور نہ صرف آج کے مشہور کاسمیٹکس برانڈ بلکہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہونٹوں پر سرخی لگا کر اپنی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والی ہر عورت ملکہ کلیوپیٹرا کی احسان مند ہے، کیونکہ تاریخ میں میک اپ کی ایجاد ملکہ کلیوپیٹرا نے ہی کی تھی، اور کرۂ ارض پر یہ پہلی عورت تھی جو اپنے ناخن اور ہونٹ سرخ کرتی تھی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔